اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنوں پر خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے اور نیکی کرنا اپنوں کے ساتھ وہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے راستے دیے ہیں ہر مسلمان کے لیے کہ وہ آسانی سے اپنی بخشش کروا سکیں، اور وہ راستے اتنے آسان ہیں کہ اگر ہم ان پر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے اور ثواب کے بے شمار راستے ہم پر کھل جاتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب بھی ہے جو یہ پوچھتے ہیں کہ اگر وہی پیسہ میں اپنوں پر خرچ کروں تو کیا واقعی میں وہ بھی مجھے ثواب کا باعث بنے گا؟ تو میں صرف اس واقعے سے یہ سمجھ پایا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ یقیناً آپ کے لیے ثواب کا اور نجات کا باعث بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بخاری و مسلم میں ابو مسعود بدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری 55، مسلم 1002۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ بھی خرچ کرو جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو اس پر تمہیں اجر اور ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھو تو اس کا بھی ثواب ہے۔ بخاری 1295، مسلم 1628۔ اب ایک تیسری حدیث صحیح مسلم سے پڑھتے ہیں، پھر ہم ان تینوں احادیث پر غور کریں گے۔ حضرت ابو ذر راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے؟ ارشاد ہوا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر یہ شخص اپنی شہوت بیوی کے علاوہ حرام راستے سے پوری کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح اگر وہ حلال راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اور ثواب ہوگا۔ مسلم 1006۔ یہ تینوں احادیث جن کا اوپر ذکر ہوا ہے بخاری اور مسلم کی ہیں، لہٰذا ان کی صحت میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان احادیث میں عورت کی عزت و تکریم کی طرف اشارہ ہے اور میاں بیوی کے درمیان بہترین تعلقات پیدا کرنے اور ازواجی زندگی میں پیدا ہونے والے اختلافات سے بچنے کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ اگر ان احادیث پر غور و فکر و تدبر کیا جائے تو آج گھروں میں جو اختلافات رونما ہوتے ہیں ان کا مکمل حل موجود ہے۔ ہمارے ہاں ذرا سی بات پر عورت کو طلاق 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 کہہ کر گھروں کو برباد کر دیا جاتا ہے، بچے تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں اور عورت کو کسی اندھے غار میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت و تکریم عطا کی۔ دنیا بھر میں حقوق نسواں کی علم بردار تنظیموں نے اپنے منشور میں عورت کو وہ مقام عطا نہیں کیا جو اسلام نے عورت کو دیا۔ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، ذرا اس پر غور فرمائیے، آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بچیوں سمیت آئی اور مجھ سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ اتفاق سے گھر میں اس وقت ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ، میں حیران ہو گیا ہوں، اور واقعی میں ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو سب کی ماں ہیں، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے صرف ایک کھجور تھی اور انہوں نے وہی کھجور اس عورت کو دے دی۔ عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا دونوں بچیوں کو دے دیا، خود اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ ام المومنین کو بڑا تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے تو ان سے یہ قصہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے اس واقعے کو سن کر جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ حقوق نسواں کی نام نہاد تنظیموں کے لیے تعزیانہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو شخص بیٹیاں دے کر آزمایا گیا پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو قیامت کے دن یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گی۔ یہ احادیث کسی بھی مسلم گھرانے کے لیے بے پناہ خوشی و مسرت کا باعث ہے۔ جب ان کے ہاں بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو دیندار والدین اس سے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بچیاں ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول رہی ہیں۔ ایسے والدین جن کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا بیٹوں سے زیادہ ہیں تو ان کو لڑکی کی پیدائش پر افسوس نہیں بلکہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بیٹی تو والدین کے لیے رحمتیں لے کر آتی ہے۔ چلیں، تاریخ میں ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص کے ہاں صرف بیٹیاں تھیں۔ ہر مرتبہ اس کو امید ہوتی کہ اب تو بیٹا پیدا ہوگا، مگر ہر بار بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ اس طرح اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں ہو گئیں۔
اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی، وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ اس کی کم فہمی پر غور کریں، بھلا اس میں یہ بیوی کا کیا قصور ہے؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جن کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، لہٰذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا اس کی ایک بڑی بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے، وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ اب وہ تیسرے دروازے پر اسے لے گئے، وہاں تیسری لڑکی کھڑی تھی جو رکاوٹ بن گئی۔ اس طرح فرشتے جس دروازے پر اس کو لے کر جاتے وہاں اس کی ایک بیٹی کھڑی ہوتی جو اس کا دفاع کرتی اور جہنم میں جانے سے روک دیتی۔ غرض کے فرشتے اسے جہنم کے 6 دروازوں پر لے گئے، مگر ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی جا رہی تھی۔ اب 7واں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا؟ بیٹیاں تو 6 تھیں، یہ تو 7واں دروازہ ہے۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی غلط تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشانی اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس لیے جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے انہیں لڑکیوں کی پیدائش پر رنجیدہ ہونے کی بجائے خوش ہونا چاہیے۔ ہم ساری جدوجہد تو اپنے آخرت کے لیے ہی کرتے ہیں نا، تو اگر ہماری آخرت ہی سنور جائے تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اگر ہماری بیٹیاں اتنی بڑی رکاوٹ ہیں ہمارے اور دوزخ کے درمیان، تو بھلا جس کی بیٹیاں ہیں وہ تو بہت خوش قسمت ہے۔ ایمان کی کمزوری کے سبب جن بدعقیدہ لوگوں کا یہ تصور بن چکا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش کا سبب ان کی بیویاں ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اس میں بیویوں کا یا خود ان کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ میاں بیوی تو صرف ایک ذریعہ ہے، پیدا کرنے والی ہستی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسی صورت میں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہیں اور جو وہ ہماری قسمت میں لکھتا ہے اس پر خوش رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچانے کے لیے بیٹیوں سے آزماتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا پھر لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ تو خدارا بیٹیوں سے نہ ڈرے، انہیں اپنے لیے سزا یا اس طرح سے نہ لے لیں کہ یہ ہمارے لیے مشکلوں کا باعث بنے گی۔ کاش کہ ہم سب کو جنت میں جانے کا موقع ملے۔ اور لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہے، اگر ہم ان کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اپنی سوچ کو بدل لیں گے لڑکیوں کے بارے میں، اور ان کو سزا نہیں بلکہ اپنے جنت کے جانے میں راستے کو آسان فرمانے کے لیے اللہ کی طرف سے مدد سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اب ہم کبھی بھی لڑکیوں کے پیدا ہونے پر فکر مند نہیں بلکہ خوش ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔